حقیقت حج کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، بہت ساری نعمتوں سے انسان کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے۔ جہاں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت عقل ہے، ایک نعمت نفس ہے۔ جب یہ نفس مطمئنہ بن جائے، اور ایک نعمت عشق ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، عشق محبت ایک نعمت ہے جو ہر ایک کے حصے میں نہیں ہے۔ اور ہر نعمت کا ایک خاصہ ہے۔ عقل کا خاصہ تنقید ہے۔ عقل کی خاصیت کیا ہے؟ تنقید ہے۔ عقل ہر وقت تنقید کرتی ہے۔ نفس کا خاصہ کیا ہے؟ تحقیق ہے۔ نفس کا خاصہ تحقیق ہے، اور عشق کا خاصہ تسلیم ہے۔ عشق کا خاصہ تسلیم ہے۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل ہر وقت تنقید میں لگی رہتی ہے۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ ہمیں اپنے اعمال کی بنیاد عشق پر رکھنی چاہیے، عقل پر نہیں۔ اگر عقل پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ معتزلہ جو اسلام سے دور ہوئے ہیں، گمراہ ہوئے ہیں، جنہوں نے اعتزال کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے، وہ بھی قرآن کو جانتے تھے، احادیث جانتے تھے، احکام شریعت کو جانتے تھے، لیکن انہوں نے قرآن کو، حدیث کو، احکام شریعت کو عقل کے ترازو پر تولا ہے، اس لیے گمراہ ہو گئے ہیں۔ اور اہل سنت یہ وہ افراد ہیں، یہ بھی قرآن کو جانتے ہیں، حدیث کو جانتے ہیں، احکام شریعت کو جانتے ہیں، لیکن انہوں نے قرآن کو، سنت کو، حدیث کو، احکام شریعت کو عقل کے ترازو پر نہیں تولا، عشق کے ترازو پر تولا ہے۔ عقل تنقید سکھاتی ہے اور عشق تسلیم سکھاتا ہے۔ اور حج یہ وہ عبادت ہے، ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے تینوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ عقل والے آئیں، ان کے لیے بھی ان کا سامان موجود ہے، نفس والے آئیں ان کے لیے بھی سامان موجود ہے، اور عشق والے آئیں ان کے لیے بھی سامان موجود ہے۔ عقل تنقید کرتی ہے، فائدہ چاہتی ہے، نفع چاہتی ہے۔ نفع کیا ہے؟ اللہ رب العزت حج کرنے والوں کے لیے کعبے کی فضیلت بیان کر رہا ہے، اس کی افضلیت بیان کر رہا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، جس حج کا تم ارادہ رکھتے ہو، جس کعبے کے طواف کا تم ارادہ رکھتے ہو، جس کی زیارت کرنا چاہتے ہو، یہ وہ گھر ہے جو اس کائنات کے اندر پہلا گھر ہے۔ یہ اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اس کا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت عقل والوں کے لیے یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر تم حج کو عقل کی کسوٹی پر تولنا چاہتے ہو، عقل کے ترازو پر تولنا چاہتے ہو، تو جس گھر کا تم طواف کر رہے ہو، یہ وہ گھر ہے جس کی نسبت میری طرف ہے، اور کائنات کے اندر سب سے پہلا گھر یہی ہے۔ اور پھر نفس والوں سے خطاب ہو رہا ہے، نفس والوں تم فائدہ سوچتے ہو، تحقیق سوچتے ہو کہ ہم حج کریں گے، طواف کریں گے، زیارت کعبہ کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ کا محبوب فرماتا ہے
کہ جو ایک بار حج کرتا ہے، رفث اور فسوق سے بچ جاتا ہے، اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہی وہ حج سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہوتا. وہ شخص اس طرح ہوتا ہے جس طرح پہلے دن اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لے رہا ہے. تینوں چیزیں اللہ رب العزت نے اس حج کے اندر رکھ دی ہیں. اور عشق والوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ نفس والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے ثواب، اور عشق والوں کے لیے تسلیم. وہ کیا ہے؟ یہ حج، یہ ادائیں ہیں، یہ حرکات ہیں. کس کی؟ اللہ کے محبوب بندوں کی. کعبے کی نسبت، اس کی تعبیر کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف. صفا و مروہ کی سعی اللہ رب العزت کی پیاری محبوبہ بندی حضرت ہاجرہ کی طرف. تو جو عشق والے ہوتے ہیں وہ نسبت کی طرف جاتے ہیں، اور جب نسبت مل جاتی ہے تو پھر اس نسبت کو سامنے رکھ کر تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں. وہ ثواب کی طرف یا تحقیق یا تنقید کی طرف نہیں جاتے، وہ جاتے ہیں نسبت کی طرف، اور نسبت کو سامنے رکھ کر وہ مان لیتے ہیں. وہ کسی کے نقش پا کی تلاش میں رہتے ہیں. مجھے کام، عشق والے، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی عبادت کرتے ہیں، وہ نسبت سے کرتے ہیں. مجھے کام کیا تھا؟ رکوع سے. مجھے کام کیا تھا؟ رکوع سے. مجھے غرض کیا تھی؟ سجود سے. تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. دیکھیں صفا و مروہ پہ کیا ہے؟ تیرے نقش پا کی تلاش ہے. نماز یہ بھی نقش پا کی تلاش ہے. یہی وجہ ہے کہ اس شعر کو اگر بیان کر دیا جائے، اور حقیقت میں یہ شعر حدیث پاک کا ترجمہ ہے. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلی کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو مجھے دیکھ دیکھ کر. مجھے دیکھ دیکھ کر نماز پڑھو. جس طرح میں کرتا جاتا ہوں، جس طرح جھکتا جاتا ہوں، جس طرح قیام کرتا جاتا ہوں، بس مجھے دیکھتے جاؤ اور پڑھتے جاؤ، کرتے جاؤ، تمہاری عبادت بنتی جائے گی. سلی کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے دیکھتے ہو. تیرے نقش پا کی تلاش ہے جو جھکا رہا میں نماز میں. جس طرح حضور کرتے ہیں، کیونکہ عبادت حکم اللہ کا ہے لیکن ادائیں رسول اللہ کی ہیں. آپ قرآن کا مطالعہ کریں، تلاوت کریں، تفاسیر کو پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں. اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے. حکم اللہ نے دیا ہے، میری عبادت کرو، اور عبادت اللہ کے لیے ہے. لیکن عبادت کا حکم دے کر اس نے طریقہ نہیں بتایا. پورے قرآن کا مطالعہ کریں، تفاسیر احادیث کا مطالعہ کریں. حکم اللہ نے دیا ہے کہ میری عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اس کی عبادت ہے. حج کرو، اس کی عبادت ہے. زکوٰۃ دو، اس کی عبادت ہے. ساری عبادت کا حکم دیا ہے لیکن طریقہ نہیں بتایا. یا اللہ نماز کا حکم دیتا ہے، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو، قائم کرو، زکوٰۃ دو. یا اللہ تیرا حکم ہے، تیری عبادت ہے، بتا کس طرح کریں. اللہ فرماتا ہے حکم میں دیتا ہوں،
دیکھتے میرے محبوب کو جاؤ۔ اس حج کے اندر اللہ رب العزت نے تینوں افراد کے لیے، عقل کے بندوں کے لیے، نفس کے بندوں کے لیے اور عشق کے بندوں کے لیے سارے سامان رکھ دیے ہیں۔